آج ہم 7ویں کریں گے صدقہ کو حقیر نہ سمجھنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا نساء المسلمات لا تحرقن جارة لجارتها ولو فرسن شاة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو دینے کے لیے بکری کا ایک کھر ہی ہو تو حقیر خیال نہ کرے۔ یعنی اتنی حقیر سی چیز ہمیں لگتی ہے بظاہر کہ ایک بکری کا کھر، یعنی کہ اس کا جو پاؤں ہوتا ہے نیچے، عموماً لوگ اسے دیتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے اور نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے دوسرا شخص اس کا محتاج ہو، اس کو اس کی ضرورت ہو۔ کوئی اگر اپنے ہمسائے کو بکری کا کھر ہی بھیج دیتا ہے تو اس سے بھی وہ مائنڈ نہ کرے کہ اس نے مجھے بھیج دیا، یا دینے والا یہ کہے کہ میں اسے کیا حقیر سی چیز بھیج رہا ہوں۔ یعنی یہاں تو یہ مثال دی گئی ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ہدیے کو بھی دیتے ہوئے حقیر نہ سمجھے، کسی کو خوشی سے دیا جائے۔ اگر اس میں اپنی خوشی شامل ہو تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی تھوڑی مقدار میں بھی تحفہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بعض لوگ تھوڑی چیز ہو تو تحفہ نہیں دیتے کہ کیا دینا ہے، اس سے ہماری شان میں کہیں فرق نہ آ جائے، لوگ کیا کہیں گے اتنی چھوٹی سی چیز لے آیا یہ۔ یعنی ایک اپنا بعض لوگ تھوڑی چیز دیتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو تھوڑی چیز دے دی تو کہیں میری شان میں فرق نہ پڑ جائے۔ یعنی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ میں اگلے انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دوں، اور اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں اس کو سب سے اعلیٰ چیز دوں۔ حالانکہ ہماری بعض اوقات اتنی اوقات نہیں ہوتی، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہوتی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس اعلیٰ چیز کی طاقت رکھ سکیں۔ کیونکہ ہدیے کی جو روح ہے وہ باہم محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ہدیہ ہم کس لیے دیتے ہیں؟ کہ آپس میں ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہمارے درمیان محبت پیدا ہو۔ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم لوگ شو آف کریں۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کہ ہدیے کی روح جو ہے محبت کو پیدا کرنا ہے، اور لوگوں کو ہدیہ خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دینا چاہیے۔ بعض اوقات چیز اتنی بڑی ہوتی ہے اور دینے والا اتنا بد دلی سے دیتا ہے نا، اپنے آپ کو جتانے کے لیے کہ میں بہت بڑا ہوں، اس کو اتنے چھوٹے سے بندے کو میں اتنی بڑی چیز دے رہا ہوں، تو بڑی چیز بھی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمارے دل میں اس انسان کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک عجیب سی نفرت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اپنا رعب جمانے کی کوشش کرے، حالانکہ چیز کتنی اعلیٰ دے رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو اتنے اتنے بڑے گفٹس دیتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ ہم نے جو ہے اس کو بہت بڑا دیا، اور پھر لوگوں میں مشہوری کرتے رہتے ہیں۔ تو اس گفٹ سے اچھا ہے کہ ہم کسی سے چھوٹا سا ہی گفٹ اچھی نیت سے لے لیں، اور دینے والا اچھی نیت سے دے دے، یعنی دل کو خالص کر کے، تو اس سے باہم محبت بڑھتی ہے۔ اور دوسری بات،
جو ہم گفٹس دیتے ہیں نا، اس کے اندر جو ریپنگ کرتے ہیں، پھر اس کو سجاتے ہیں، اس کے اوپر پھول لگاتے ہیں، یہ سراسر اسراف ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یعنی اسراف ہے نا، ہم نے ایک کاغذ لگا دیا اوپر، پھر آگے جس نے گفٹ کھولا اس کے وہ کاغذ کس کام کا، اس نے پھاڑا اور پھینک دیا۔ اور ایک کاغذ جو آپ نے اتار کر پھینک دیا، وہ کتنے درخت کاٹ کر بنائے۔ ایک کاغذ کو بنانے کے لیے کتنے درخت کاٹے جاتے ہیں کاغذات کو بنانے کے لیے، پھر اتنی مشینز یوز ہوتی ہیں ان کو بنانے کے لیے، فیکٹریز، اتنا پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں وہ جا کر استعمال کے قابل ہوتا ہے، اور وہ استعمال بھی نہیں کیا جاتا، یعنی اس کا آگے کوئی استعمال نہیں ہوتا، صرف شو آف ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ اس سے اچھا ہم کسی اچھے سے بیگ میں ڈال کر دے دیں، ہم کسی اچھے سے کپڑے کے اندر یعنی اس کو پیک کر کے دے دیں، تاکہ وہ آگے اس کے کام آ جائے، وہ چیز جس کے اندر بھی ہم ڈال کے دے رہے ہیں نا، وہ بھی کام آ جائے۔ اسراف سے بچنا چاہیے۔ اصل چیز خلوص ہے، خلوص ہے، چیزیں نہیں۔ یعنی ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، چیز اہمیت نہیں رکھتی، کیا اہمیت رکھتی ہے؟ خلوص۔ ہم کسی کو ضرورت کی چیز بھی تحفے میں دے سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارا ہمسایہ ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر غریب نہیں بھی ہے تو ہم اس کو کھانے میں کوئی چیز دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہو، یا ہم اپنی کسی دوست کو، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے نا دوستوں سے، یعنی ایسی وائبز آ رہی ہوتی کہ اس کو ایسی چیز کی ضرورت ہے لیکن وہ مانگ نہیں رہی ہے، اسے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو ہم کسی طرح اس کو وہ چیز گفٹ کر دیں، اس سے کیا ہوگا، وہ تحفہ جو ہے ہمارے لیے صدقہ شمار ہو جائے گا، یعنی ہم نے تو تحفہ دیا لیکن وہ لکھا کیا گیا، صدقہ، اور اس کا اجر ملے گا، یعنی ایک گفٹ دیتے ہوئے بھی اس کا اجر ملے گا ہمیں، اور ہو سکتا ہے جتنی ہماری خالص نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ اور اس حدیث میں خاص طور پر عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شروع میں آیا ہے نا، اے مسلمان عورتوں، یا نساء المسلمات، عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کثرت سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، مردوں سے زیادہ عورتیں ہوں گی جہنم میں۔ عورتوں میں سے ایک سمجھدار عورت نے پوچھا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو، یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، یعنی شوہر سے کبھی خوش ہی نہیں ہوتی ہیں، کبھی راضی ہی نہیں ہوتی ہیں، اس کی کبھی کوئی خوبی بیان ہی نہیں کرتی ہیں، صرف برائیاں، یعنی چار عورتیں جہاں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو صرف شوہر کی برائیاں ہی نظر آ رہی ہوتی، میرا شوہر میرے ساتھ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس نے یہاں بھی زیادتی کی، یہاں بھی، لیکن ان کو یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ وہ بیچارہ صبح سے شام تک آپ لوگوں کے لیے کما رہا ہے، آپ لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو آپ لوگوں کو اس کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی؟ ہم لوگوں کو، یعنی عورتیں لوگوں کو اپنے شوہروں کی خوبیاں کیوں نہیں بتاتی ہیں، ہر وقت ناشکری کیوں کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کیا بتائی ہے جہنم میں عورتوں کی کثرت کی؟ کہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جن کی انشاءاللہ ہوں گی، وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی اور لوگوں کے سامنے اس کی غیبت نہیں کرنی۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیا سوچ کر نہیں کرنا، کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں اس وجہ سے جائیں گی، صرف ایک چھوٹی سی وجہ کہ کسی کو لے کر بیٹھ جائیں اور اسے بتائیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، ویسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور یہاں بھی کمی کر رہا ہے، وہاں بھی کمی نہیں۔ آپ لوگوں کو کیا بتائیں، میرا شوہر یہاں بھی اچھا ہے، ادھر بھی اچھا ہے، یعنی شکر گزاری کریں، اس کی اچھی خوبیاں بتائیں، تاکہ
آپ لوگ ہم لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں، یہ نہ ہو کہ جہنم میں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہے عورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ خاص طور پر عورتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بری عادت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے، چاہے چھوٹی چیز بھی ہم صدقہ کریں لیکن سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا حروف قلقلہ، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ حروف قلقلہ کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز کا پلٹنا۔ آواز جب پلٹ کر واپس آتی ہے تو اسے قلقلہ کہتے ہیں، یعنی آواز کو ہلانا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی لفظ کو ہلا کر پڑھیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، یعنی 5 حروف پر سکون آ جائے، جزم جسے کہتے ہیں، تو اس حرف پہ ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ اور وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قوف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن، قطب جدن۔ اور ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اقو، اطو، اب، اج، اد، یعنی ایسے نہیں پڑھیں گے اق اق نہیں، بلکہ اس کو پراپر ہلائیں گے۔ اقو، اقو، اب، اج، اد۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حروف لین، ہم نے پہلے پڑھا تھا حروف مدہ۔ ہم نے اس کا کیا کانسیپٹ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کو ہم لوگ لمبا کرتے ہیں، الف سے پہلے زبر آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے، اور واو سے پہلے پیش آ جائے تو وہ مدہ بن جائے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں حروف لین۔ حروف لین کے اندر لفظ حروف لین کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے، یعنی جیسے مدہ کو ہم کرتے تھے نا با، تو حرف لین کو لمبا نہیں کرنا، بلکہ اس کو نرمی سے، جیسے اوپر سے نیچے آواز آتی ہے نا، مڑ کے آواز آتی ہے ایسے۔ فار ایگزامپل خو پہ اگر لین ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے خو، ٹھیک ہے، خاؤ نہیں کریں گے، خاؤ، بس اتنا سا لمبا کرنا ہے۔ اور اس کی کیا نشانی ہے؟ واؤ اور یا سے پہلے زبر، واؤ اور یا سے پہلے جب زبر آ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف لین۔ حرف مدہ میں ہم نے پڑھا تھا یا سے پہلے زیر اور واؤ سے پہلے پیش، اور حرف لین میں واؤ سے پہلے بھی زبر، یا سے پہلے بھی زبر۔ جیسے اس کی ایگزامپلز ہیں خوفن، قریشن، بس اتنا سا، قریشن، اتنا سا بس لمبا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آپ نے ان کو ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے، اسائنمنٹس کا مارکس ہوں گے۔ آپ لوگوں نے الگ پورشن بنانا ہے، حدیث کا اور تجوید کا الگ الگ لکھنا ہے، اس کے الگ مارکس ہیں اور تجوید کے الگ مارکس ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے حدیث اکٹھی حدیثیں میں نے سنانے کا کہا تھا، لیکن وہ شاید مشکل ہو رہی ہیں، لیکن کل سے کیا، پرسوں سے کیا کرنا ہے، کل تو کلاس ہوگی، پرسوں چھٹی ہے، روز کی ایک حدیث سنایا کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک حدیث اور اس کا ترجمہ زبانی سنانا ہے، اپنی ریکارڈنگ سینڈ کر دیا کرنی ہے۔ روز کی ایک حدیث، جیسے پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کون سی؟ نیت والی حدیث، اور اس کا ترجمہ زبانی ریکارڈ کر کے سینڈ کر دینا ہے۔ پھر نیکسٹ ڈے سیکنڈ حدیث، پھر تھرڈ ڈے تھرڈ حدیث، اس طرح، اور اس طرح جو جو حدیث سناتا جائے گا اس کے مارکس لگتے جائیں گے، ادروائز پھر آخر میں ان کے مارکس نہیں لگیں گے۔
حدیث کا زبانی سنانے کا ایسے ٹیسٹ ہوگا، یعنی روز کی ایک ایک حدیث سناتے جانا، اور اس کے علاوہ 10 حدیثوں کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا جو آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، جو ہم مفہوم لکھتے ہیں حدیث کا مفہوم اور تجوید کے رولز کا۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ نادیہ آپ پڑھیں اس آیت۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم میں نے کل کلاس نہیں لی۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ٹھیک ہے، آپ نے نا حروف مدہ پر فوکس کرنا ہے۔ جیسے حروف مدہ اور کھڑی زبر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جیسے وَأَعْتَدْنَا الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ ٹھیک ہے، مدات کے اوپر فوکس کرنا ہے، ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، نویرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سٹارٹ پڑھوں؟ کریں۔ جی گلاسز لائیں گے نا؟ جی جی لائیں۔ جی اعوذ پڑھیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ حمیرہ اسلم آپ انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلی پڑھوں؟ آیت آگے پڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللذین وللذین کفروا کفروا بربہم بربہم عذاب جہنم
عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. ٹھیک ہے، بارک اللہ. نویرا. جی جی. وللذین وللذین کفروا کفروا بربهم بربهم عذاب جهنم. عذاب جہنم وبئس المصير. وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم كفروا کفروا وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. بی کو مجہول نہیں کریں. وبئس المصير. وبئس المصير. نادیہ. جی میم. وللذین وللذین کفروا کفروا بربهم بربهم عذاب جهنم. عذاب جہنم وبئس المصير. وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. مصير. مصير. لمبا کریں تھوڑا. وبئس المصير. وبئس المصير. ٹھیک ہے، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے، ہمیں اپنے لیے خالص کر لے اور ہمیں نیکیوں کے اندر سبقت لینے کی توفیق دے. آمین. ٹھیک ہے، کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.